بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وعلی آل سیدنا محمد وبرکاتہ۔ جناب تقی حسن سید صاحب دامت عمرہ کا سوال ہے۔ ظاہر ہے یہ چیز وہ عالم ہیں، ان کو خود معلوم ہے، لیکن انہوں نے اس نقطہ نظر سے سوال فرمایا ہے کہ دیگر جو گروپ میں طلباء ہیں، مجھ جیسے طلباء، ان پر بھی یہ چیز باشگاف ہو جائے۔ کائنات کو نظریہ توحید کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے، حقیقت الحقیقت کی روشنی میں کائنات کو سمجھا جا سکتا ہے، اور حقیقت محمدیہ کی روشنی میں۔ آپ سب صاحبان علم ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ذات مطلق، ذات بحت حقیقت الحقیقت ہے، وہ رب جلیل کا وجود مطلق ہے، لا موجود الا اللہ۔ اللہ کی ذات کا جہان جو بے قراں ہے، یہ جو میں الفاظ ادا کر رہا ہوں یہ میرے الفاظ ہیں، الف با تا ہے، حقیقت اس سے ما وراء الوراء الوراء الورا ہے۔ اے اللہ تیری تعریف وہ ہے جو آپ نے خود کی ہے اور آپ کے حبیب نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تو حالت یہ ہے کہ لا یمکن السلام کما کان حقہ، ہم تو سرکار دو عالم پر درود و سلام کے بھی متحمل نہیں ہو سکتے، وہ مرتبہ اتنا بلند ہے۔ ہم تو یہ کہتے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام آپ ہی بیچ سکتے ہیں۔ جب خلق اعظم کی عظمت کا عالم یہ ہے تو خالق کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ سو ہماری تعریف الفاظ ہے، اور یہ الفاظ بھی توفیقی ہیں، اللہ کے اذن سے اللہ کے حبیب نے سکھائے ہیں۔ تو ہاہوت ہویت وہ ذات کا جہان ہے بے قراں۔ اللہ نے ہاہوت سے لاہوت پر نظر محبت فرمائی، اپنی اسماء اور صفات کی وسعتوں اور صنعتوں کو محبت کی نظر سے دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے عین کو محبوب کیا، مصطفیٰ کیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان اعیان ثابتہ کے ظہور کا ارادہ فرمایا، لولا کا خلقت ما خلقت الافلاق۔ پھر رب جلیل نے کن کی صوت سرمدی بلند فرمائی، کن کے نتیجے میں فیکون کا عمل شروع ہوا۔ اب یہ فیکون سے پہلے، کن اور کن سے پہلے جو کچھ ہے، آیان ثابتہ، اکنون، لاہوت، ہاہوت، یہ سب کا سب یا تو ذات ہے یا صفات ہے، جس میں کوئی بھی شریک نہیں۔ اس مقام پر میرے آقا بھی عبد ہیں، عبدہ۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسیح الاسلام سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا مولا علیہ السلام شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ تعالی وقدس اللہ سرہ العزیز نے یہ روایت اپنے رسائل میں نقل کی ہے۔ سیدنا ابو ذر نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب ہمارے رب نے کائنات پیدا نہیں فرمائی تھی تو وہ کہاں تھا؟ میرے آقا و مولا علیہ السلام نے فرمایا ہوا فی العماء وانی اعبدہ،
وَأَنِّي كُنْتُ أَعْبُدُهُ، وہ عما میں تھا اور میں اس کا بندہ خاص اس کی عبادت کرتا تھا، میں اس کا بندہ خاص، خاص الخاص الخاص اس کی عبادت کرتا تھا۔ عما کا مطلب ہے اپنے صفات اور اسماء کے انوارات و تجلیات کے حجاب میں تھا۔ پھر جس وقت اللہ نے کن فرما دیا تو فیکون کا تسلسل شروع ہوا جس میں کوئی انقطاع نہیں۔ حضرت اقبال فرماتے ہیں حیات از ابتدا تا انتہا است، حیات کی ابتدا ہوئی ہے پھر آگے حیات کی بقا ہے، بقا باللہ ہے، بقا باللہ۔ اب فیکون کے نقطۂ آغاز پر نور اول ہے، سانحہ اول، تعین اول، نور محمدی، حقیقت محمدی۔ پھر اس نور نے تبسیط کیا، جوہر نے تبسیط کیا، قلم، کرسی، عرش، کتاب، مزید تبسیط کیا جواہر، مزید تبسیط کیا الطاف۔ اے ظہور تو شباب زندگی، جلوات تعبیر خواب زندگی، اے زمیں از بارگاہت ارجمند، آسماں از بوسہ بامت بلند، شش جہت روشن زتاب رو تو، ترک و تاجیک و عرب ہندو تو، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگی نہ رب، گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ حضرت بابا عبد الرحمن علیہ الرحمہ کے کچھ اشعار مجھے یاد آ رہے ہیں کہ صورت دا محمد نوے پیدا، پیدا کڑے بخدے نو دا دنیا، کل جہان دا محمد پہ مخ پیدا شو، محمد دے دا تمام جہان آبا، نور حالا دا محمد وہ پیدا شوے چھ نہ عرش وہ نہ کرسی و نہ سما، پہ صورت کا آخرین دے پیدا شوے پا مانا کے اولین دے تر ہر چاہ۔ یہ مضامین تمام صوفیاء نے بیان فرمائے ہیں۔ اہل بیت اطہار علیہم السلام کے ہدایے کے علم سے، انوارات علم سے سیراب ہونے والے تمام صوفیاء نے یہ مضامین اپنے رسائل، اپنے رشحات اور اپنے مکاتب میں بیان فرمائے ہیں۔ پھر سب سے پہلا عالم جو روح پذیر ہوا وہ عالم امر ہے، جس میں روح ویدہ ہوئی، عالم جبروت میں روح جوان ہوئی، عالم ملکوت میں اس نے پاکیزگی پائی، عالم میثاق میں اللہ نے اس سے معاہدی کی اور روح اعظم کا دیدار کرایا، عالم مثال میں اپنا دیدار کرایا اور ان سے عہد لیا۔ پھر اس عالم مثال سے ایک بوند نیچے آئی، بوند میں نے رتق کا ترجمہ کیا ہے، رت کا ترجمہ ڈاٹ، نقطہ، بوند، قطرہ اور ایٹم بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس ایٹم کو اللہ نے دو لخت کیا جس کو سائنس کی زبان میں بگ بینگ کہتے ہیں اور اس کو فشار اعظم بھی کہتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کانت رتقا ففتقناہما، جب اس کو فتح کیا تو اس افتقاق سے جو حصہ اوپر گیا وہ دخان ہے، دخان سے اوپر تلے 15 آسمان اور ان کا نظام بنا، جو آسمان زمین کے قریب ہیں 7 سماوات، ان کے اجسام نورانی اور شائننگ ہیں، اس سے اوپر پھر فلک مشتری ہے جو آسمانوں کا برزخ ہے، اس سے اوپر جو 7 آسمان ہیں وہ عالم بالا کے قریب ہیں اور وہاں رنگ و نور کا سیلاب امڈا ہوا ہے، ایسی رنگدار مخلوقات ہیں، اجسام ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ رتق کا پہلا افتقاق ہے۔ افتقاق کے دوم اس سے عالم خیال، عالم محسوسات وجود میں آیا۔ یہ جس جہان میں ہم سکونت پذیر ہیں اس وقت، روح اور جسم کے امتزاج کے نتیجے میں وجود انسانی اور وجود انسانی اس وقت کا بد تکلف اور ابتلا میں مصروف ہے، جو اس جہان کا خاصہ ہے عالم دنیا، عالم شہود، عالم محسوس، عالم ناسوت۔ ہم خیال کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے، ہوا کو محسوس کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے۔ تو یہ جو ہمارا جہان ناسوت
دو طبقات پر مشتمل ہے، ایک عالم بالا ہے، ایک عالم سفلا ہے۔ رتق کا جو اوپر والا ایسا جو دخان سے ترتیب پایا آسمانوں کا نظام، وہ عالم بالا ہے اصولی طور پر، اور جو رتق کا دوسرا حصہ افتقا کے ثانی، اس سے عالم خیال وجود میں آیا، عالم خیال نیچے آیا، اس نے حبوط کیا، اس سے عالم بعد نیچے آیا۔ لیکن یہ کس طرح نیچے آئے کہ کوئی چیز جو ہے وہ معدوم نہیں ہوئی، عالم خیال برقرار ہے، عالم خیال برقرار ہے، اس نے وسعت کی اور حبوط کیا، اپنی جگہ پر برقرار ہے، تحلیل نہیں ہوا، ڈیزالو نہیں ہوا، اپنی حقیقت سے اپنی ماہیت سے دستبردار نہیں ہوا۔ عالم خیال نے نیچے حبوط کیا اور تبسیط کی، عالم بعد وجود میں آیا، عالم بعد نے نیچے حبوط کیا، عالم آب، پھر عالم خاک۔ اب آپ کا سوال اسپیسیفک ہے، آپ ظاہر ہے اس کے حوالے سے مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہیں، میں اس پر ایک طالب علمانہ تبصرہ کر رہا ہوں۔ اب روح اور جسم جب آپس میں یکجا ہوئے، وجود انسانی مستشہد ہوا، مترتب ہوا، مترکب ہوا، متدون ہوا، تو اس کے اندر ایک تیسری قوت جو پیدا ہوئی وہ نفس ہے۔ باطنی سلطنت کے ٹوٹل 8 اقالیم ہیں، قلب حقیقی، روح، سر، عقل، نفس، وجدان، خفی، اخفا، یہ 8 الطاف ہیں، 8 اقالیم ہیں، یہ سلطنت باطن ہے۔ اس میں نفس کیا ہے؟ نفس جو ہے اس کے 3 وظائف ہیں۔ اس کا اصل وظیفہ اللہ کی معرفت ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اس کا دوسرا وظیفہ یہ کہ بشری تقاضوں کا ادراک کرواتا ہے کہ تجھے کھانے کی ضرورت ہے، تجھے پینے کی ضرورت ہے، مکان کی ضرورت ہے، پوشاک کی ضرورت ہے، یہ اس کا وظیفہ۔ اس کا تیسرا وظیفہ یہ ہے کہ ان حوالوں سے نفس لوامہ ہے، اپنے صاحب کو بتاتا ہے کہ ان چیزوں کے حصول کے لیے حدود و قیود سے یعنی شریعت سے تجاوز نہیں کرنا، یہ 3 وظائف ہیں۔ اب جس وقت وسوسہ شیطانی نفس پر حملہ آور ہوتا ہے، اگر نفس اس کو رد کر دے، چونکہ نفس کے پاس رد کرنے کے لیے پورا اہتمام موجود ہے، پورا دفاع موجود ہے، قلب حقیقی ہے، روح ہے، سر ہے، عقل ہے، وجدان ہے، خفی ہے، اخفا ہے، ان کی اتنی فوجیں ہیں کہ ان کا کوئی شمار نہیں ہے، تو شیطان کا وسوسہ پسپا کیا جا سکتا ہے۔ لیکن خدا نخواستہ نفس اگر اس کو قبول کر لے تو پھر یہ تصدیہ کے راستے پر چلا جاتا ہے، اگر رد کر دے تو تزکیہ کے راستے پر چلا جاتا ہے۔ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ اب یہ جو نفس ہے یہ عالم خیال سے شروع ہوتا ہے، عالم خیال سے یہ وجود انسانی میں کارفرما ہو جاتا ہے۔ لہٰذا شیطان کا وسوسہ جب انجیکٹ ہوتا ہے تو داخل میں نہیں ہوتا، عالم خیال میں ہوتا ہے، چونکہ انسان کا جو نفس ہے وجود کے اندر بھی موجود ہے، داخلی وجود میں اور خارجی کائنات میں، خارجی ناسوت میں، یہ عالم خیال سے کارفرما ہے۔ اگر شیطان اس نفس کے عالم خیال سے اس پر جہاں سے یہ سٹارٹ لیتا ہے وہاں سر انداز ہو جائے اور عالم خیال کو اپنے وسوسہ سے آلودہ کر دے تو پھر اندر آ جاتا ہے، خطوہ قائم کر لیتا ہے۔ خطوہ کے پیچھے اگر آدمی چلے، قرآن پاک میں رب جلیل نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ خدا نخواستہ یہاں بھی ناکام ہو جائے انسان اور شیطان کامیاب ہو جائے تو پھر وہ شح پیدا کر دیتا ہے، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر
یہاں بھی انسان کو انتباہ نہ ہو اور وہ اپنی تعمیر نہ کرے تو پھر یہ جبلت کو بگاڑ دیتا ہے. وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ. تو چنانچہ عالم خیال اور نفس کے درمیان گہرا تعلق ہے. نفس عالم خیال سے شروع ہوتا ہے. اس طرح نفس بیک وقت داخل میں بھی ہے خارج میں بھی ہے. لہذا شیطان خارج میں اس پر اٹیک کرتا ہے، اور اگر یہ خارجی اثر کو داخل میں لے آئے تو پھر خطوہ شوہا اور جبلت کے بگاڑ، خطوہ پیدا ہوتا ہے، شوہا پیدا ہوتا ہے، اور بالآخر جبلت کا بگاڑ واقع ہوتا ہے. اللہ محفوظ رکھے. چنانچہ ہم امیر المومنین اللہ اکبر مولا المؤمنین باب العلم علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے قول پر یہ گفتگو مختمم کرتے ہیں. آن جناب نے فرمایا خطبہ ناج البلاغہ میں، اپنے خیالات کی حفاظت کرو. خیالات سے ارادے بنتے ہیں، اپنے ارادوں کی حفاظت کرو، ارادوں سے اعمال بنتے ہیں. اپنے اعمال کی حفاظت کرو، اعمال سے اعتقادات بنتے ہیں. اعتقادات کی حفاظت کرو کہ ان پر نجات کا دار و مدار ہے. جزاکم اللہ. لوح بھی تو قلم بھی تو